آج کا جو ڈائلاگ ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ٹیچنگ اور پاکستان میں ٹیچرز ٹریننگ کے کانٹیکس میں بہت کچھ کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے اس کے خاص نیریٹیوز ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سطح پہ بھی بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ٹیچرز ٹریننگ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ پرائیویٹ سیکٹر نے خود بھی اپنے سسٹم بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. گورنمنٹ کے تو اپنے سارے اسی پروسیس کے تحت ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جو ٹیچرز ٹریننگ ہے وہ ایک کریٹیکل ایشو کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو دنیا میں آج کل ہو رہا ہے ٹیچرز ٹریننگ کے کانٹیکس میں, یا ٹیچرز کو جس طرح سے ٹرین کیا جا رہا ہے, وہ کیا نئے جدید تقاضے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کس حد تک میچ کر رہے ہیں. تو یہ بیسک آئیڈیا تھا کہ ہم 8-10 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کچھ آپ ہی لوگوں کی تجاویز سے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میرا نام سلمان عابد ہے, بیسیکلی آئی ایم اے جرنلسٹ. ڈیولپمنٹ کا شعبہ میرا ہے, میرا اپنا ایک ادارہ ہے جس کو میں ایک NGO کے طور پہ رن کرتا ہوں, انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ ایڈوکیسی. وہ بھی آ جائے گا. تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ میں جو ہے وزٹنگ فیکلٹی ممبر بھی ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور کچھ TV ٹاک شوز وغیرہ کرتا ہوں. اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ میں ایسوسیٹ بھی ہوں ایک ان کے ایڈوائزر کے طور پہ, جو خاص طور پہ جو ایک تعلیم ممکن پروجیکٹس ہے جو اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پرووائڈ کرتا ہے, اس کو میں تھوڑا سا اس میں ایڈوائزری کا رول پلے کرتا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ ایک راؤنڈ آف انٹروڈکشن ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کو آگے اسٹارٹ کر سکیں. اچھا سب تجھے میں اپنا تعارف کروا دوں ساتھ وہ بھی اس بات جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان عابد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام گیسٹ جو یہاں پہ موجود ہیں ان سب کا بہت شکریہ. اس آج کی ساری نشست کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. میری زندگی کے پچھلے 23 سال پڑھانے میں گزر گئے ہیں, اور اس میں پچھلے 12 سال ایسے ہیں جس میں مجھے ایز ٹرینر سرو کرنے کا موقع ملا, اور اس میں پاکستان کے مختلف شعبے اور مختلف ڈپارٹمنٹس تھے. لیکن بالخصوص میرا وقت ٹیچر ٹریننگز میں بہت سا وقت گزرا. اس میں DST میں بھی, جو پرانا نام DST تھا اب QAED نام ہے, 7 سال مجھے وہاں پڑھانے کا موقع ملا. پچھلے کو 3-4 سالوں سے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی گاہے بگاہے ایز ٹرینر جاتا رہتا ہوں اور مجھے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے. اچھا, میرا پوائنٹ آف ویو اس تناظر میں بھی ضرور دیکھا جائے کہ جب آپ کا واسطہ جوڈیشل اکیڈمی سے لے کے فوج کے ادارے, اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج, اسکول آف انفنٹری, کاکول, سول سروسز اکیڈمی, ان سب اداروں کے ساتھ ایز ٹرینر اور کنسلٹنٹ کے طور پہ جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور آپ ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹریننگ کی دنیا کیا ہے گورنمنٹ سائڈ پہ. میں اس سارے کے سارے 12 سالوں کے گورنمنٹ کے اداروں میں ایز ٹرینر جانے کا میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد پڑھانے والوں کی, ان کی اپنی بنیادی سکلز جو ٹیچنگ کے لیے پارٹ اینڈ پارسل ہیں وہی نہیں. میں یہ بھی چاہوں گا سب پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں, اس پہ مکالمہ ضرور کریں کہ جس ٹائم ہم انہیں بھرتی کرتے ہیں, ہم انہیں ہائر کرتے ہیں, ہم انہیں جاب پہ رکھتے ہیں ایز لیکچرر یا ٹیچر, ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے کہ ان کو پڑھانا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. ان کی آواز, ان کی پریزنٹیشن سکلز, ان کی کمیونیکیشن سکلز, وربل نان وربل دونوں, وہ ٹیچر والی ہوتی نہیں ہے. اچھا, اس وقت دنیا میں جو نالج علم ہے وہ بڑا اسپیشلائزڈ ہو چکا ہے. اب پتہ لگ چکا ہے کہ اس طرح کے ٹائپ کے, اس طرح کی نیچر کے لوگ بڑے اچھے ٹیچر ہوتے ہیں. جیسے نرس کا ایک کام ہے, ہر بندہ نہیں نرس ہو سکتا جی, اس کے لیے ایمپتھی چاہیے. جتنا مرضی کو سکلڈ ہو, وہ جو سافٹ سکلز کا پارٹ ہے اگر وہ نہیں ہے, ایک مزاج نہیں ہے, تو نرس اچھی نہیں ہو سکتی. ٹیچر کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکل, ابلاغ. اچھا, پھر دوسری چیز ہے ریلیونٹ نالج, اینڈ دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از وہ ہے پرسنالٹی, کیونکہ اسے دیکھ کے فالو کیا جانا ہے. وہ ایک رول ماڈل ہے بچوں کا. 25, 30, 40 سال سر وہ سرو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پینشن لیتا ہے, اور اس کے بعد اس کے انتقال کے بعد اس کی بیگم صاحبہ پینشن لینا شروع کرتی ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے تقریباً 50 سے 60 سال کا عمل ہے جو وہ فائدہ لیتا ہے تنخواہ کی شکل میں اور پینشن کی شکل میں. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ایک بڑی تعداد کو میں نے ایسا دیکھا جو جاب کر رہی ہے, صرف ان کے لیے ٹیچنگ ایک جاب ہے. میں ٹیچنگ کو جاب کہتے نہیں, یہ پیشن ہے, یہ ایک ٹیلنٹ ہے, یہ ایک فن ہے. اگر آپ کو آتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے, جتنے بڑے نام آپ تاریخ کے بڑے استادوں کے لیتے ہیں, ان کی ڈگریوں کے نام بتا دیجئے. شیکسپیئر کی ڈگری مجھے بتا دیجئے, آپ بلے شاہ کی بتا دیجئے, آپ سوکریٹس کی کوئی ڈگری مجھے بتا دیجئے, آپ صوفیزم کے بڑے بڑے نام, ان کی ڈگریاں بتا دیجئے. ان کی ڈگری نہیں تھی, ان کا فن تھا, ان کے پاس قابلیت تھی, اور اسی قابلیت کے مطابق انہوں نے اپنی شخصیت کو تیار کیا تھا. اسی وجہ سے
ان کا جو کانٹینٹ تھا, ان کا جو میسج تھا وہ تیزی کے ساتھ پھیل گیا. سو میرا یہ مشاہدہ رہا کہ ہمارے ہاں ایک تو پہلی غلطی ہائرنگ کی ہے, اور دوسری ان اداروں میں نے بڑا قریب سے دیکھا, آپ دیکھیے گا, چھوٹی سی مثال لیجیے گا, ایک ادارہ ٹریننگ جو کروا رہا ہے انڈکٹ کرنے, ویسے تو انڈکشن کے بعد ٹریننگز ہی نہیں کہیں جگہ پہ, لیکن ٹریننگ کروا رہا ہے, اس ٹریننگ میں سکھا رہا ہے پینشن کیسے لینی ہے, ابھی اس نے 35 سال بعد لینی ہے, اسے جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اس کا فوری طور پہ کہیں اطلاق نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو گیپ ہے پھر سافٹ سکلز کا پارٹ ہے ہی نہیں. اچھا ہے تو وہ اتنا تھوڑا ہے کہ ٹیچر اس ٹریننگ سے گزر کے بھی اس کو کوئی چیز ایسی فیسینیٹ نہیں کر رہی, اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے, اور بعد میں جب وہ فیلڈ میں بھی چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اسی سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. دنیا میں جتنی ترقی ہے وہ ٹیچنگ, ٹریننگ, کوچنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس انفراسٹرکچر ادارے جو موجود بھی ہیں گورنمنٹ میں, ان کی اگر فنکشننگ دیکھا جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پر کیپیسٹی بلڈنگ, ایک سکلز امپروو کرنا, سافٹ سکلز بہتر ہونا, ایک ٹیچر کا ویژن سیٹ ہونا وہ ممکن نہیں ہو پاتا. میں یہ بھی سر اس میں ایڈیشن کرتا جاؤں, زیادہ تر اس کا کاؤنٹر یہ دیا جاتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں. اگر تنخواہ کمپیریٹیو دیکھا جائے تو بہت اچھی تنخواہیں, کمپیریٹیو اگر پہلے سے دیکھا جائے, جب ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا ہوگا, سر نے آغاز کیا ہوگا, تب تنخواہیں کیا تھی اور آج کیا ہیں, آج فیسلٹیز کیا ہیں. اور ہم جب بھی پی ایچ ای سی میں بالخصوص میں نے کویشچن آنسر سیشن اوپن کیا ہے تو کویشچنز کم آتے ہیں, کمپلین زیادہ آتی ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر کہتا ہے جی مجھے کمرے نہیں دیا ہوا. اب یہ ٹریننگ کے ساتھ وہ ریلیونٹ نہیں ہے, اس نے بڑی ایموشنل انٹیلیجنس مجھ سے ہوتی ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ آج آپ مجھے چیئرمین ایچ ای سی سمجھ رہے ہیں, پی ایچ ای سی سمجھ رہے ہیں, میں ایک ٹرینر ہوں. کمپلینس کا ڈھیر ہے, یعنی اپنے حقوق کا سارا پتہ ہے, جو فرائض ہیں جو ڈیلیور کرنا ہے وہ آج کے ٹیچر کو نہیں پتا. اس تناظر میں ہم گاہے بگاہے کسی نہ کسی اہم مسئلے کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک ڈیبیٹ کے طور پہ لیتی ہے, اور یہ آج کی نشست بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح کا جو سیشن ہے وہ جب یہاں پر ہو جاتا ہے تو تمام میڈیمز پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک پہ, سوشل میڈیا پہ, سب فورمز پہ چلا جائے تاکہ ایک ڈیبیٹ کم از کم ایکٹیو ہو. یہ بات چیت ہوتے رہنا یہ بہت بڑی علامت ہے کہ سماج سوچتا بھی ہے, امپروو بھی کرتا ہے, سیکھتا بھی ہے, فیڈ بیک بھی لیتا ہے اور اصلاح کر کے آگے نکل جاتا ہے. یہ سارا تناظر تھا آج کی گفتگو کا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ میرا سیکنڈ سیشن ہے فارملی شاہ صاحب کو. ویسے میں زیادہ ملتا رہتا ہوں, لیکن آج کا جو آپ نے موضوع لکھ کے بھیجا ہے وہ تو کمپلیٹ ایجوکیشن کے بارے میں سارے ایشوز آتے ہیں, اس کو کچھ لکھ دیے ہیں. ٹریننگ کا ایک حصہ ہے. تو میرا بھی یہی تھا کہ جب سے میں پاکستان آیا ہوں میں نے دیکھا کہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کس قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں. پہلے ٹیچر ٹریننگ کالج تھے, وہ بن کے ایجوکیشن یونیورسٹی, اس کو مرج کر دیا. تو وہ جو ایک خاص کیڈر پیدا ہوتا تھا, پہلے یہ بھی تھا کہ جو ٹیچر ٹریننگ کے بغیر کسی کو آپ نوکری دے سکتے, اب گورنمنٹ وہ بھی ختم کر دیا. کہتے ہیں جی بی اے والا بھی نوکری کر سکتا ہے, ایجوکیٹرس, اس کے لیے بی ایڈ کی ایم ایڈ کی کوئی کنڈیشن نہیں. تو کیوں پڑھایا جاتا ہے کہ بی ایڈ ایم ایڈ کروا رہے ہیں, کنڈیشن لگا تو اس کے بغیر آپ نہیں رکھیں گے. تو بس مثال بہت ہے, آپ نے جتنے بھی دیے نا مثال سارے ہیں. میں نے جب چارج لیا تھا کمیشن کا, پنجاب ہر کمیشن کا چارج لیا تھا, میں نے کہا تھا کہ جب آرمی ہے, ملٹری ٹریننگ اکیڈمی ہے, پولیس اکیڈمی ہے, سول سروس اکیڈمی ہے, وائی ڈونٹ یو ہیو ٹیچرس ٹریننگ اکیڈمی. ہمارے پاس کوئی وہ شارٹ ٹرم ٹریننگ کرتے رہتے ہیں, نہ ہی ہے ایچ ای سی وہ بھی کرتا ہے شارٹ ٹرم ٹریننگ. کتنے کریں گے آپ؟ پھر ہم نے نیگوشیٹ کیا گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ کہ نو لیکچرر ول گو ٹو ٹیچ ان کالج وداؤٹ فرسٹ اسپینڈنگ 2-3 ویکس وتھ پی ایچ ای سی. اس کے اندر ہم نے دوسری بات کی ریزیڈینشیل ہوگی, وہ ڈے کی نہیں ہوگی, وہاں رہیں گے, اسپورٹس کھیلیں گے, میوزک. میں نے وہاں 2 سال لگایا, اور میوزک فیسٹیول, میوزک بھی ہوتا تھا, اسپورٹ بھی ہوتی تھی, رہتے وہیں پہ تھے, کھانا پینا رہنا سب. یہ مجھے فیسلٹی مل گئی تھی ایجوکیشن یونیورسٹی کی طرف سے, پورا ایک بلاک انہوں نے مجھے دے دیا تھا. تو وہاں ٹرینر بھی وہیں رکھے تھے, سارے وہیں ہوتے تھے. تو جب تک وہ ارینجمنٹ نہیں ہوگا, میری اپیل شاہ صاحب سے یہ ہوگی, یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. اگر ایک اکیڈمی بنا دیتے ہیں ہم, ریزیڈینشیل اکیڈمی. میرے پاس 2 پروپوزل ہیں کراچی سے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر بناتے ہیں. میں اس پہ سوچ رہا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر بناتے ہیں, سرٹیفکیشن ہم دیں گے ٹیچرس ٹریننگ کی, وہ سرٹیفکیشن ریکگنائز کی جائے گی بائی سم انٹرنیشنل آرگنائزیشن. وہ ایک مہینے کی ٹریننگ, جیسے آپ جاتے ہیں راؤزنگ سینٹر میں لمز میں, اس ریزیڈینشیل فیسلٹی. جب تک ریزیڈینشیل فیسلٹی نہیں ہوگی آپ نہیں سیکھ, آپ جب تک انٹریکٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے لڑیں گے نہیں, وہ بات پیدا نہیں ہوتی. ڈے اسکالر میں نہیں بات بنتی. تو یہ ایک اکیڈمی بنانی پڑے گی. اس پہ بات ہوئی تھی,
हमें ज़मीन भी मांगी थी पंजाब गवर्नमेंट से, हम ज़मीन भी देने की कोशिश की, अकेडमी बनाई जाए, लेकिन बात तो हुई है ना, मैं चला गया, बात खत्म हो गई, वो अकेडमी ख़त्म हो गई, वो ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई। ठीक। तो अब ये भी था कि प्रमोशन भी नहीं होगी विदाउट गोइंग, जैसे सिविल सर्विस में होता है, यू वांट टू गेट प्रमोशन यू हैव टू गो टू ट्रेनिंग कोर्स। तो यहाँ पे मैंने कहा आप कर दें, अगर आप उसको मैंडेटरी कर दें, इसको अगर आप 17 से 18 करना तो ट्रेनिंग करके आ जाएं, उसके बाद कर लें। तो वो भी उन्होंने मान गए थे, लेकिन अब वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, बगैर अभी पीएचडी के सर्टिफिकेशन के बगैर कोई प्रमोट नहीं होता, ये बात तो है, ये तो उन्होंने मान लिया। लेकिन जो क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं, अच्छा सर बात की, क्वालिटी नहीं पैदा होती जब तक आपके पास एकेडमी नहीं हो, फैसिलिटीज़ ना हो। अब जो राउजिंग सेंटर का आपने किसी देखा होगा, मैंने मॉडल बनाया था गुजरात यूनिवर्सिटी, बना के प्रपोजल भेजा था, नीचे लाइब्रेरी हो, कैफेटेरिया हो, इंटरनेट कैफ़े हो, लोग बैठे इंटरेक्ट करें, ऊपर के कमरे हो जैसे जिस राउजिंग सेंटर में है, एक हॉल हो, एक इन्वायरमेंट पैदा करें, तब जाके आप। फिर दूसरी बात हुई कि ट्रेनिंग कोई पेडागोजिकल मैकेनिकल नहीं होगी, एक पूरे कॉन्सेप्ट है। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था, एक ज़माने में जब घूम रहा था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उन्होंने इंतजाम किया कि एक हॉस्टल है फैकल्टी का, एक हॉस्टल है स्टूडेंट्स का, कैफेटेरिया एक ही है, वो सारे आके बैठ के एक जगह खाना खाते हैं, इंटरेक्टिव ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, बहस भी होती है टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, साथ रहते हैं। ठीक है। तो वो माहौल जब तक पैदा नहीं करेंगे, और ये काम करना पड़ेगा, जब एकेडमी बना लेंगे उसके बाद हमारी एकेडमी चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी में ऐसी एकेडमी होनी चाहिए। तो उनके इतने नंबर हैं, हर यूनिवर्सिटी के बाद 200-400 लोग होते हैं, उनको कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराएंगे ताकि हर नए कोई सब्जेक्ट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, नई किताब भी आ गई, उनके पास स्ट्रक्चर भी है, कोई नई किताब आ गई, कोई नई मेथोडोलॉजी बन गई, कोई नए स्पीकर आ गए, तो उनको हर हफ्ते हर कोई ना कोई होता रहना चाहिए। कोई ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, ऑलरेडी वहाँ रहते ही हैं। लेकिन एक रेजिडेंशियल एकेडमी बननी चाहिए, जैसे HEC ने बनाई, नाही के नाम से है, नाही वो रेजिडेंशियल है, वो होती है 2 हफ्ते के लिए बुलाते हैं, पूरे पाकिस्तान से टीचर को बुलाते हैं 2 हफ्ते के लिए। लाहौर में है? नहीं, ये इस्लामाबाद पुरानी चली आ रही, लेकिन कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, अब आजकल तो खुली दोबारा खुली भी है, ज़्यादा एक्टिव नहीं। तो एक होना चाहिए रेजिडेंशियल। मैं समझता हूँ इस पर नेशनल लेवल पे जैसे आपके पास सिविल सर्विस एकेडमी है, ऐसे पंजाब में एक पूरी एकेडमी होनी चाहिए जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रूम करें, ट्रेन, जब भी सिविल सर्विस आपका इतने इफेक्टिव प्राइवेट सेक्टर को टेक इनिशिएटिव लें, तो हम प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं ये, और उसको ये फ़ी भी ले सकते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है। वो फ़ी देने को सर्टिफिकेशन आप करेंगे तो फीस ऑटोमेटिक दे देंगे आप, कोई सर्टिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन होगा, जो सर्टिफिकेशन करेंगे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो सर्टिफाई करेगी, ये ट्रेन फॉर 1 मंथ जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मेरा ये आपके जो एजेंडा है ना बहुत बड़ा है, ये आपने जो बात की ट्रेनिंग वाली मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप मैं तो तैयार आपके साथ फाउंडेशन करने के लिए कोलैबोरेशन, एक एकेडमी बनाई जाए, रेजिडेंशियल बनाई जाए, और मैं जगह भी मेरे पास है, मेरे पास जगह भी है, मैंने सोचा हुआ भी इसमें, मेरे पास 4 एक कनाल में अलग कर दिए इसी पर्पज़ के लिए कि मैं रेजिडेंशियल खड़ी बनाऊँगा। ये मैंने अपने जो कैंपस बन रहा है मेरा कैंपस, मैंने 4 कनाल अलग कर दिए कि मल्टी स्टोरी बनाएंगे, वजह से हाउसिंग सेंटर बना है, वही मॉडल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आप एक्सचेंज करें, इसकी बहुत सब आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़रूरत है, इसके बगैर हमारी ट्रेन। दूसरी बात आप बात कर रहे हैं कमिटमेंट की, पैशन की, लव की, वो भी नहीं है। वो पैसे कैसे पैदा होगा? वो पैदा होगा साथ रहने से, एक दूसरे से सीखने से, और जब तक रहेंगे नहीं साथ, कंपटीशन भी कम हो जाएगा, कोलैबोरेशन बढ़ती जाएगी। साथ रहेंगे, साथ रहने में कोलैबोरेशन बढ़ती है। जब दूर दूर से आप काम करते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो आप साथ रहें, 2 हफ्ते के लिए रहें, 4 हफ्ते के लिए, जितने लोग भी जाते हैं ट्रेनिंग में, आप उनका आउटकम देख के पूछें, सबकी दोस्तियाँ हो जाती हैं, नेटवर्क बन जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरे ख्याल रेजिडेंशियल ट्रेनिंग की। डॉक्टर साहब, ये 3 क्रिटिकल चैलेंजेस बताएं जो इस वक्त एग्जिस्टिंग हमारा मॉडल चल रहा है ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसको सामने रखते हुए क्या 2-3 बातें ऐसी हैं जिसको एक नए जाविये से देखने की जरूरत है? पहली बात तो कोई ट्रेनिंग का सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, इट्स ऑल एड हॉक। कभी किसी ने 1 हफ्ते के लिए कर दिया, कभी 2 हफ्ते के लिए कर दिया। मैंने कहा ना ही जो है वो कितने लोगों को करेगी, वहाँ से 50 की कैपेसिटी है, वो रेजिडेंशियल है ना, तो एक उनके पास हॉस्टल बना साथ ही में, एक कमरे में 2-2 लड़के लड़कियाँ रहते हैं, उनके 2 लड़कियाँ 2 लड़के सब रहते हैं, 50 की उनके पास, पूरे मुल्क को डील करना, तो बहुत छोटा छोटा सा मैंने ज़माने में इसी ज़माने में कमीशन के ज़माने को बुलाया था एक अमेरिकन प्रोफेसर को, वो लेकर आए थे एक मॉडल, उसका नाम था दी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ईच यूनिवर्सिटी में होगा।
اسے پتا اس نے بتایا یہ تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تھا 5-6 ٹیچرس تھے. یہ 30-40 سال پرانی بات ہے. ابھی بھی امریکن یونیورسٹی میں نہیں ہے یہ. امریکن یونیورسٹی میں ٹیچرس ٹریننگ سینٹر نہیں ہے. اس نے شروع کیا تھا کہ ہم نئے ٹیچر آتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو جو سینئر ٹیچر تھے انہوں نے اپنے آپ پاس سے کمپیوٹر لیے, ڈیسک ٹاپ لیے اور ٹرالی میں رکھ کے ڈیسک ٹاپ ٹرالی میں لے کے چلے گئے اور ان کو دکھایا کہ کس طرح آپ کمپیوٹر استعمال کریں گے. آہستہ آہستہ وہ کنٹریبیوشن کیا, خود ٹیچر نے جمع کیا. جب دیکھا کہ مینجمنٹ جو ہے یہ کام ہو رہا ہے, پھر ان کو سپورٹ کیا. اچھا ہم آپ کو آفس دیتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں, کچھ اکوپمنٹ دے دیتے ہیں, یہ کچھ اسٹاف دے دیں گے. تو اس طرح سے ٹیچر سینٹر ایکسیلنس ٹیچنگ میں آنا شروع ہے. لیکن ابھی بھی کچھ سلیکٹڈ یونیورسٹیز میں, زیادہ جگہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بلیو یہ کرتے ہیں آج کے زمانے میں خود کریں, سیلف لرننگ کریں, سیلف ٹیچنگ کریں. کیونکہ زمانہ ایسا آ گیا, کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے آن لائن. یو شوڈ ڈو اٹ یور سیلف فار یور اون سیک. لیکن ہمارے کلچر میں جب تک ان کو فورس نہیں کریں گے, کوئی انسٹیٹیوشنل سولوشن نہیں بتائیں گے, یہ بات آگے بڑھے گی. تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلی بات یہ کریں, ایک فزیکل اکیڈمی بنائی جائے, ایک پبلک سیکٹر میں اور ایک پرائیویٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم تیار ہیں شاہ صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے, ہو سکتی ہے. اور صرف بات ہو رہی ریزیڈینشیل کا نہیں ہے تو کرائے کے لینے کے ساتھ, لیکن رہیں گے جی. وہاں پہ میرے پاس جب میں نے شروع کیا تھا کہ جو اس میں ایجوکیشن یونیورسٹی میں کہتی ہوں کچھ لڑکیوں کے لیے ہمارے بچے بھی ہوں گے, میں بچوں کو لے آؤں. 2 لڑکیاں آئیں گی تو لیکچر, بچے بھی ساتھ لے آئے. میں نے کہا رکھو اپنے پاس کمرے میں رکھ لو, لیکن رہنا وہیں پڑے گا, تو آپ گھر نہیں جائیں گے. ایک زمانے میں سول اکیڈمی میں بھی ایک آیا تھا ڈائریکٹر اس کا, کہتے میں آپ گھر جانے دوں گا, دفتر جائیں گے نا گھر جائیں گے, آپ اکیڈمی میں آئیں گے وہیں رہیں گے وہیں پڑھیں گے. کچھ لوگ سول سے یہ کہتے ہیں ہمیں جی شام کو جا کے فائل دیکھ لوں. نہیں, آپ ونس یو سلیکٹڈ ٹو بی ان دی اکیڈمی یو ناٹ گو ہوم, یو ناٹ گو ٹو آفس. اس طرح سختی سے کر دیا تھا. ابھی بھی ہوتا ہے ایسی. تو جب تک یہ ارینجمنٹ نہیں ہوگا اور جب تک جو سول سروس کا ماڈل آپ کے موجود ہے وہ ماڈل آپ نہیں کریں گے ٹیچرس کے لیے, یہ بات آگے بڑھے گی. بڑا اچھا آپ نے مدعا شروع کیا, میں فلی اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ فلی سپورٹ کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں. میرے پاس کافی میں میرے پاس آئیڈیاز ہیں. ماشاء اللہ. آفس کی پوری اکیڈمی. ہاں مجھے پتا, جو ان کے پاس چلا جائے تو جانے نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو تعلق کیونکہ آئی آر سے ہے, ان کا کام یہی ہے. بنی سے یونیورسٹی پنجاب بنی سے. تو آپ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں اور آگے سے میرے کو وے آؤٹ بھی دیں. جی تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب اور قاسم صاحب, آپ کا ڈاکٹر صاحب. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر یہاں پر ڈائلاگ رکھا, ڈسکشن رکھی. میرا نام ڈاکٹر عبدالقیوم ہے, میں پروفیسر ہوں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں, اور چیئر کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف ایلیمنٹری ایجوکیشن کو, اور ڈائریکٹر کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ سینٹر پنجاب یونیورسٹی کو. تو جو آج کا جو موضوع ہے بڑا کریٹیکل اور بڑا سینسٹیو ہے, اور جیسے شاہ صاحب نے اس کو بڑا شارٹلی اس کے جو کریٹیکل ایریاز کو ہائی لائٹ کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ان سروس ٹریننگ میں اکیڈمی کی طرف اشارہ دیا کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں. اصل میں جو ہمارے ہاں جو ٹیچر ایجوکیشن, ٹیچر ٹریننگ کی بجائے میں اس کو ٹیچر ایجوکیشن کہوں گا. پوری دنیا کے اندر ٹیچر ایجوکیشن کا ایک نظام موجود ہے, اور اس کے اگر ہم پارٹ کریں تو وہ 2 حصے بنتے ہیں. ایک پری سروس ٹریننگ ہے اور پھر ایک ان سروس ٹریننگ ہے. عام طور پر جو دنیا کے اندر ماڈل ہے وہ 12+4 کا ماڈل ہے کہ 12 سال کی اسکولنگ کے بعد آپ کو 4 سال کے لیے آپ کو, اگر اف یو سپوز ٹو بی اے ٹیچر, تو 4 سال کے لیے آپ کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. اس کے اندر جو ان کا مین پارٹ ہوتا ہے, جو ان کا کریکلا یا ان کی جو ٹریننگ یا ایجوکیشن جو ڈیزائن کی جاتی ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. ایک پارٹ ہوتا ہے ان کا نالج, دوسرا ہوتا ہے ان کا اسکل, تیسرا ہوتا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ. تو نالج, اسکل اینڈ ایٹیٹیوڈ, اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پروفیشنز ہیں ان کی جو اگر ڈویژن کریں تو یہی بنتی ہے, یہ 3 کیٹیگریز ہی بنتی ہیں. اب ٹیچنگ چونکہ یہ ایک بڑا, جس طرح شاہ صاحب نے کہا, ایک پیشنیٹ سا کام ہے, اور یہ کوئی مکینیکل کام نہیں ہے.
اور اس میں یہ سائنس سے زیادہ ایک آرٹ ہے، اور آرٹ کے لیے اس بندے کا آرٹسٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اور آرٹ کو کیسے آپ انکلکیٹ کریں دوسروں کے اندر، تو وہ آرٹسٹ ہی آرٹ کو انکلکیٹ کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو پری سروس ٹریننگ کے اندر جب لوگوں کو لیا جائے تو وہاں پر ان کا ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جائے کہ ادھر وہ بندہ چاہتا بھی ہے بننا، یا اس کو ایک پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا اس کو کسی نے ریکمینڈ کر دیا ہے تو وہ ٹیچنگ میں آ گیا. ایک تو یہ کہ جب وہ 4 سالہ پروگرام میں آتا ہے تو اس کا باقاعدہ ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو. دوسرا یہ کہ پھر ان کا جو جب وہ وہاں پر آ جاتا ہے تو وہاں پر ان کے یہ جو 3 پارٹ ہیں، نالج والا پورشن ہے جس کے اندر اس کی کوگنیشن ہے، کوگنیٹیو ڈومین ہے جس کے اندر اس کی نالج، اور پھر اس نالج کی کمپریہنشن اور اس کی انڈرسٹینڈنگ، پھر اس کی ایویلویشن، پھر اس کی سنتھسس انالیسس، وہ سارے کا نالج کا پارٹ جو ہے جو ٹیچر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ کیسے آپ امپارٹ کرتے ہیں اس میں، اور وہ پھر ان کے سکلز ان کو کون سے دیتے ہیں. جس طرح شاہ صاحب نے کمیونیکیشن سکلز، وربل نان وربل کا ذکر کیا، دیٹس ویری امپورٹنٹ ون. ہمارے بہت سارے ٹیچرز کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے، ان کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا جو آئی کانٹیکٹ ڈیورنگ ٹیچنگ کیسا ہے. یہ بڑی بنیادی باتیں ان کو پتہ نہیں ہیں، اور خاص طور پر سائنس ٹیچرز کو پتہ نہیں ہے. بلیک بورڈ کی طرف وہ لکھتے جا رہے ہیں اور ان کا آئی کانٹیکٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ جو پیڈاگوجیکل سکلز ہیں وہ ان کے اندر انکلکیٹ کرنا، وہ ٹیچرز کو آتا ہوگا تو وہ انکلکیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. پھر تیسری اور بہت اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ، کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اگر وہ ٹیچنگ کی طرف نہیں ہے، اور آپ کا یو آر ناٹ آئی مین لک لائک اے ٹیچر، یو ڈونٹ بیہیو لائک اے ٹیچر، اور آپ اس طرح پیشنیٹ نہیں ہیں، تو پھر بھی ایک مکینیکل سا ایک جاب بن جائے گا. آپ آئیں گے جس طرح شاہ صاحب نے بھی ذکر بھی کیا، آپ نوکری کرنے آئیں گے اور نوکری کر کے جس طرح باقی ملازمت کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ چونکہ کام آرٹسٹک کام ہے اور انکلکیشن کا ہے، تو یہ ٹیچر جو پری سروس ٹریننگ ہے اس پہ ایک تو پورے کنٹری کے اندر ایک ماڈل ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. 12+4 کا جو ماڈل پوری دنیا میں زیادہ پریولنٹ ہے، کئی جگہ پہ 12+2 کا بھی ہے. ایک تو یہ پری سروس ٹریننگ. پھر یہ ہے کہ جو یا پری سروس ایجوکیشن، میں اس کو زیادہ بہتر ٹرم ہوگی. پھر جب وہ آ جاتا ہے، پھر جس طرح دنیا میں اسپننگ ہو گئی اور کووڈ کے بعد خاص طور پر پیراڈائم شفٹ ہوا، تو نئے نئے سکلز آ گئے، تو وہ بڑی ضرورت ہے کہ ٹیچرز کو ان سے اکوپ کیا جائے. اور خاص طور پر جو مڈ کیریئر کے لوگ ہیں وہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ زیادہ فیملیئر نہیں ہیں، تو وہ کنٹینیوس امپرومنٹ کے لیے پھر ان کی کنٹینیوس ٹریننگ، اس کے لیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو اکیڈمیز ہیں وہ بڑا اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. اور وہ ٹیچر ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی ایک پارٹ رکھا جائے، کیونکہ وہ 4 سالہ کروا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ والا رول بھی وہ شارٹ ٹریننگ کا رول بھی وہ پلے کرے، اس کو انکارپوریٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس ایک پورا ویژن بھی ہوگا اور ایک پیس میل کے طور پر بھی وہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو باقی میرا خیال بہت سارے لوگ اور موجود ہیں ڈسکشن میں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر خالد محمود ہے. میں ڈین ہوں یونیورسٹی آف دا پنجاب میں فیکلٹی آف انفارمیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز کا. بہت شکریہ سلمان صاحب، قاسم صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم جو ہے بڑے اچھے طریقے سے شاہ صاحب آپ نے کی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سچویشن کیا ہے اور اس کے حل کے لیے کیا تجاویز ہیں. بڑی اچھی تجاویز آ رہی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب نے جو بات کی ہے پری سروس اور ان سروس ٹریننگ کی، ہمارے ہاں یونیورسٹیز کی خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ پری سروس ٹریننگ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے.
یعنی مجھے جو اچھی چینز ہیں جو انگلش میڈیم سکولز کی ہمارے ملک میں، اس میں مجھے اچھا سسٹم نظر آتا ہے. ہر سال چھٹیوں میں وہ ٹریننگ کرتے ہیں ٹیچرز کی. لیکن یہاں پہ جو ہے مجھے یہ اس کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں آج کل ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کوالیفیکیشن کی. اگر آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہے تو آپ اپنے سبجیکٹ ایریا میں کر کے آ جائیں اور آپ کو وہاں پہ ٹیچر ہائر کر لیا جاتا ہے ایک چھوٹے سے انٹرویو کے بعد. آپ کی کوئی ٹریننگ جو ہے اس سے پہلے نہیں ہوتی، اور یونیورسٹیز کی اپنی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے ٹریننگ کے حوالے سے. اب جیسے ہماری یونیورسٹی ہے تو ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ جو ہے وہ بنایا ضرور ہوا ہے. جو ہمارے نیو کمرز آتے ہیں ٹیچرز، ان کی کوئی 2 ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے. یعنی ایک دفعہ ٹریننگ دینے کے بعد ہم ساری عمر کے لیے اسے جو ہے وہ الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ پڑھاتا رہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہر سال اس کا انتظام ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ میں یہ بات کروں گا، ابھی بات ہو رہی ہے نا نالج اور اسکل کی اور پھر ایٹیچیوڈ کی، تو میرا خیال ہے نالج میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے ہمارے ملک میں. نالج پر کافی فوکس ہے. ہماری جو ڈگریز ہیں، ہماری جو ایجوکیشن ہے، اس میں بھی زیادہ فوکس نالج ہے. جو اصل ایریا ہے نا وہ ہے اسکل کا، کہ ٹیچرز جو ہیں ان کا انڈسٹری کے ساتھ لائزہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ٹیچر سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ جو نالج دے رہے ہیں بچوں کو، اس کو جا کے انہوں نے امپلیمنٹ کہاں کرنا ہے، تو اس کا جواب بھی مشکل سے دے پاتے ہیں. اور انڈسٹری میں بھی جو ہے کوئی ایسا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کر سکے ٹیچر کہ انڈسٹری یہ سمجھے کہ جو ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ ٹیچرز کے پاس اس کا حل ہے. تو اس وقت جو پاکستان کی انڈسٹری ہے وہ ہمارے اساتذہ پر یہ اعتماد کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ ہم مسئلے کو یونیورسٹی میں بھیجیں گے اور یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ اس مسئلے کو حل کر دے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹیچیوڈ اس سے بھی بڑا پرابلم ہے. اب دیکھیں ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے، جیسے آپ نے مثال دی شاہ صاحب نے، نرسنگ جو ہے وہ ہر کوئی نرس نہیں بن سکتا. اسی طرح یہ بھی سروس کا ایک شعبہ ہے. تو سروس ایٹیچیوڈ کا نام ہوتا ہے. یعنی ہر بندہ سروس بھی نہیں دے سکتا، ہر شخص سروس نہیں دے سکتا، اس کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. تو اس میں جو کمٹمنٹ چاہیے، اس میں جو صبر کے جذبات کیسے پیدا کرنے ہیں، پہلے تو ٹیچر کے اندر پیدا کرنے ہیں نا، پھر وہ اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کرے گا. پھر کمٹمنٹ کے جذبات ہیں، پھر شکر ہے، پھر احسان کے جذبات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم شاہ صاحب سے سیکھتے رہتے ہیں کہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیسے پیدا کرنا ہے. تو مجھے بھی موقع ملا ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو ہے وہ پڑھانے کا، اسسٹنٹ پروفیسر سے آگے جو ترقی کرتے ہیں ٹیچرز. تو میں نے دیکھا ہے، شاہ صاحب نے بھی نوٹ کیا ہے کہ ٹیچر شکایات زیادہ کرتے ہیں اور گلہ شکوہ زیادہ کرتے ہیں اور سیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اچھا، مجھے انہوں نے کورسز دیے ریسرچ کے، بڑی مزے کی بات ہے. تو مجھے جو لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے، وہ میرے سے پوچھتے ہیں جی کہ ہماری ایج اتنی ہو گئی ہے، اب ہم ایسوسیٹ پروفیسر ہونے لگے ہیں، تو اس ایج میں آپ ہمیں ریسرچ کیوں سکھا رہے ہیں؟ یعنی مجھے ان کو جسٹیفائی کرنا پڑا کہ جو ٹاپک میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ کے کس کام کا ہے. تو مجھے 1 2 3 4 کر کے بتانا پڑا کہ آپ کے اس کام آ سکتا ہے. تو آپ ان کا دیکھ لیں، ایٹیچیوڈ کا ہی مسئلہ ہے نا جی، کہ ان کے اندر وہ سیکھنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کہ وہ نہیں سیکھنا چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایتھیکل ایجوکیشن، ایتھیکل ٹریننگ، اور یہ جو ایتھکس ہیں یہ ہماری ٹیچنگ میں بھی کام آتی ہیں اور پھر خاص طور پہ ریسرچ میں کام آتی ہیں. تو میں اس وقت اتفاق سے یونیورسٹی کی جو پلیجرزم اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا بھی سربراہ ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ اساتذہ میں جو ہے وہ پلیجرزم کے کیسز بھی آتے ہیں اور بھی مسائل آتے ہیں، فیک جرنلز کے، فیک آرٹیکلز کے، اور اس طرح سے اور کئی. تو اگر ایتھیکل ٹریننگ کی جائے اساتذہ کی اور وہ پھر اس کو انکلکیٹ کریں اسٹوڈنٹس میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ایریا ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے قوم میں جو ہے وہ کرپشن ہے، اسی طرح اساتذہ کے اندر بھی کرپشن آگی ہوئی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر اساتذہ کے اندر کرپشن رہے گی تو یہ کرپشن تو پھر اور کئی گنا پھیلے گی. یہ تو پھر جو نا ایک شخص جو یونیورسٹی میں بھرتی ہو جاتا ہے وہ تو 35 سال تک وہاں رہتا ہے اور 35 بیچز کو وہ چیز سکھائے گا جو اس کے اپنے ایمان کا حصہ ہے، وہ اچھی ہے بری جو بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایتھیکل ٹریننگ کی جائے اساتذہ کی تو یہ بڑا اچھا ایک ایریا ہو سکتا ہے جسے ہم ٹچ کریں. آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ایک سر میں اس لیے ایڈیشن ایک کر دوں گا، آگے وہ بات چلتی جائے گی. نہیں آپ کنٹینیو کریں گی. کیا ایسا ممکن ہے سر کہ اس کا کوئی لیسنس ہو سکے سر؟ سر دیکھیے یہ انتہائی سینسٹیو شعبہ ہے. پہلے تو اس کو سمجھا جائے، مانا جائے کہ وہ جو 35 بیچ خراب ہوتے ہیں، کیا کہیں ایسا ممکن ہے کہ ہم کوئی لیسنس، کوئی ایسا اتھینٹسٹی کہ یہ اب واقعی یہ اس قابل ہے، اس کو پڑھانا چاہیے، ایسا ممکن ہے؟ پچھلی گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب نے یہ کیا تھا، اتھارٹی بنا رہے تھے، ایک اتھارٹی بنا دی تھی کہ نو بڈی ول بی
teaching without license. اب ایک بن گئی اتھارٹی PSDA, Punjab Skill Development Authority. ہاں جی Nobody can provide short-term training without being registered in that authority. اس طرح کوئی اتھارٹی بھی کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا جب تک وہاں پہ آئے. جیسے لائر ہے, وہ پہلے بار کونسل سے اس کو لائسنس لینا پڑتا ہے نا. جب تک بار کاؤنسل رجسٹر نہیں کرے گا وہ نہیں پڑے گا. آپ نے جو باتیں کی نا 4+2 یا 2+4, امریکہ میں میری بیگم صاحب پڑھاتی تھی, ان کے پاس ڈگری پڑھانے کی نہیں تھی, ماسٹر کی ڈگری تھی. تو کہا ہم آپ کو آپ کا اپوائنٹ کر دیتے ہیں, یہ 4 سال کا کورس آپ کو کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ. تو وہ انرول کروا دیا تو 4 سال کا کورس. کہتے وہ یہ پڑھاتے رہیں کہ ہمیں ضرورت ہے ایسے ٹیچرس کی, خاص کر ایشین کنٹریز کی نہیں ہے ہمارے پاس, تو آپ کو ہم لے لیتے ہیں. بٹ یو انرول ان دس 4-year program, دین اونلی ول بی سرٹیفائڈ ایز اے ٹیچر. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. شاہ صاحب آپ کی بات ہے کہ اس ڈیبیٹ کو آگے جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لائسنسنگ جو ہے نا وہ اس کو انشور کیا جائے. ہاں جیسے پروفیشنل ڈگری ہے, رجسٹریشن آف ڈاکٹرز ہے, لائرز ہے, اس طرح ٹیچر کی بھی بالکل صحیح بات, رجسٹریشن کے بغیر. اور ان کے لیے ٹریننگ لازمی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا, اور ان کے لیے ان کی رینیول تب ہوتی ہے جب وہ ٹریننگ. رائٹ. جی پلیز. جی السلام علیکم. مائی نیم از تابندہ عثمان اور ریسنٹلی آئی ہیو جوائنڈ انیبلرس. سو ابھی انیبلرس کالج آف ٹیکنالوجی جو ہے اس میں ہم لوگوں نے ٹیچر ٹریننگ پہ ایک ریسنٹلی پارٹنرشپ کی ہے, بیکاز ابھی کالج آپریشنل نہیں ہوا, لیکن ہم نے UK بیسڈ ایک کمپنی ہے ایجویٹ کے نام سے. سو ہمارا جو کی فوکس تھا وہ تھا ہی ٹیچرس, کیونکہ ٹیچرز آپ کے, اور آئی ایم اے پیرا اکیڈمک مائی سیلف. So I served in academia and industry for 15 years. So I know کہ what are the pain points of the teachers, اور industry کے کون سے ایسے pain points ہیں تو teachers ہی ان کو دے دیتے ہیں. So resource is one of them. So ابھی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے, اور ہمارے کالج میں کوئی بھی ٹیچر ایسا نہیں ہوگا جس کی وہ ٹیچر ٹریننگ فور دا ہول منتھ نہیں ہوئی ہوگی, اور اس کو پراپرلی سرٹیفائی کریں گے, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ملے گی کہ یہ ٹرینڈ ہے, اب یہ ہمارا یہ اسپیسیفک کورس جو ہے یہ پڑھا سکتے ہیں. سو دس از دا فرسٹ انیشیٹو دیٹ وی ہیو ٹیکن ان انیبلرس. اب آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ, دیٹ از اے ڈبیٹ ایکچولی, کہ ٹیچرس کے ایٹیٹیوڈ کے مسئلے ہیں, ٹیچرس کو یہ ہے وہ ہے. آئی ریئلی ریسپیکٹ ایوری بڈی ہو از سٹنگ ہیئر, بٹ دا پوائنٹ از بینگ ان ٹو دا سیم پروفیشن. آئی آلویز فاؤنڈ دیٹ تھنگ کہ ٹیچرس کو آپ انسینٹیو پروگرامس پہ نہیں لے کے آتے. ڈو سم تھنگ فار دیم ایز ویل, دے آر ہیومن بینگس. سو جو ایمپتھی کی نرسنگ میں ہم بات کر رہے ہیں, وہی ایمپتھی سب سے پہلے تو ادارہ ٹیچر کے لیے لے کے آئے. So we have to understand, either it's school, either it's college or a university, we have to understand and empathize with the teacher. Once we get it done, پھر ہمیں پرابلمس پتہ چلیں گے کہ پرابلم ہے کیا, ایٹیٹیوڈ کی پرابلم ہے, اس کے حالات ایسے ہیں, سرکمسٹانسز اس طرح کے ہیں جس میں وہ ایسا رسپانس کر رہا ہے. سو ابھی یہ ہے کہ ٹیچرس کو سب سے پہلی چیز کہ آپ کوئی انسینٹیو پروگرام اس طرح کا اسٹارٹ کریں, اور جو قاسم علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی سینٹر بنا لیں اس طرح کا ٹیچر ٹریننگ کے لیے, ضرور ہونا چاہیے ایک سینٹرل انسٹیٹیوشن. آئی ٹوٹلی بیک دس تھنگ, اور ان فیکٹ انٹرنیشنل پارٹنرشپس پہ بھی سر وی آر ڈوئنگ اے لاٹ. تو اس میں بھی ٹیچر ٹریننگ سے ریلیونٹ آسٹریلیا, UK, لنڈن, US اور کینیڈا, ہم لوگ آلریڈی کولیبریشن میں بہت سے انٹرنیشنل پارٹنرس کے ساتھ بھی. سو وی ول سرٹنلی پرووائڈ آر جو بھی ہمارے سے جو بھی بینیفٹس مل سکیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو ٹیچر ٹریننگ میں ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ کانٹینٹ پڑھانے سے پہلے ٹرینڈ ہونے چاہیے. تو ٹیچرز کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ ہم کیوں پڑھیں, ہمیں اس چیز کے اگینسٹ کیا چیز ملے گی, اور اس کے بعد وہ ٹیچر ہی اس قابل نہیں بنتا کہ وہ جا کے اسٹوڈنٹ کو یہ بتا سکے کہ بیٹا تم نے یہ چیز پڑھنی کیوں ہے. ریزننگ نہیں دے سکتا. سو ریزننگ کو ہم لوگوں نے امپروو کرنا ہے تاکہ وہ اس کو تھوڑا سا انفلوئنس کر سکے, اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی اسے بتا سکے اس نالج کے بارے میں. سو دیٹس اٹ آئی تھنک. ڈاکٹر صاحب آپ بھی پلیز. بہت شکریہ. ڈاکٹر عظمیٰ عاشق خان, اسسٹنٹ پروفیسر, ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, انچارج آف دا ڈپارٹمنٹ ایٹ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی. آئی ایم آلسو کلینکل سائیکالوجسٹ بائی پروفیشن. آج کی جو گفتگو ہے, پہلے تو قاسم صاحب اور سلمان صاحب بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. میں سمجھتی ہوں کہ میں شاید اس ٹاپک کو
ڈفرینٹ سینیریو سے دیکھوں گی, کیونکہ بیسیکلی بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ پرسن ورکنگ ان دا فیلڈ آف جینڈر اسٹڈیز, مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے شخصیت کی بات کی, جتنی شخصیت کی امپورٹنس یا پرسنالٹی کی امپورٹنس میرا خیال ہے ہر شعبے میں ہوتی ہے, لیکن اس میں چونکہ ہمارا انٹریکشن فیوچر لیڈرز کے ساتھ اور فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس میں ہماری اپنی پرسنالٹی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ایز اے ٹیچر. اور اس میں کیونکہ میری اپنی ریسرچ پرسنالٹی آف دا لیڈرشپ پہ تھی میرا پی ایچ ڈی, تو مجھے جو کرسٹ جس کو کہہ لیجیے, جو میرا آرٹیکل بھی چھپا سیڈز آف لیڈرشپ کے نام سے, جس میں بہت سے کمپوننٹس میں ایک پیرینٹنگ, اسکولنگ اور ٹیچرس, رول آف دیز 3 پلرز جو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ تھا. یہاں جب ہم ٹیچرس کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فوکس اسکول ٹیچرس پہ بہت زیادہ, اسکولنگ جو ایک کمپوننٹ ہے جہاں پہ ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ میری ادھر انڈکشن جو ہے لاہور کالج میں ایز اے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہوئی تھی انیشلی, تو میرا انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا تھا. تو ایک حادثاتی سا, ایک ایسا ہے کہ حادثاتی سا پروفیشن ہے کہ حادثاتی طور پہ جو ہے بہت سے میجورٹی جو ہے وہ ٹیچنگ پروفیشن میں آ جاتے ہیں. اب ٹریننگ نو ڈاؤٹ اس کے بغیر, یا جو کہنا چاہیے کہ انڈکشن کی ریکروٹمنٹ کی بات ہوئی, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہر چیز میں, ہر ٹریننگ میں بہت امپورٹنٹ ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, ایف سی میں ریسنٹلی میرا انٹریکشن ہوا کچھ ایشو ان کے ایریاز کے بارے میں, تو وہاں ٹیچرس پہ لازمی ہے کہ سال کی انہوں نے کتنی ٹریننگ کرنی ہے فار دیئر اے سی آرس, کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کلیئر نہیں کر پائیں گے اپنا وہ جو ہے جو ان کی مارکنگ ہونی ہے ایز اے ٹیچر. تو یہ کمپلسری ہے. ہم نے دیکھا, ہم یہاں پہ ورک شاپ کراتے ہیں, ہم آڈینس ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جی اچھا آڈینس نہیں آ رہی, ٹیچرز نہیں آ رہے اٹینڈ کرنے, لیکن وہاں پہ دیکھا تو اتنے ڈھیر سارے ٹیچرز بیٹھے ہوئے, پتہ لگا کہ ان کے بغیر ان کی وہ کمپلیٹ نہیں ہونی, تو ان پہ کمپلسری ہے کہ وہ اٹینڈ کریں آ کے. پلس یہ کہ جو ہم شخصیت کی بات کر رہے ہیں, مجھے ایک قاسم صاحب کی میں بہت فین ہوں اور ماشاء اللہ بہت کام کر رہے ہیں. جب میں ان کی گفتگو سنتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے جب بچپن میں دیکھا کہ استاد کی بہت عزت تھی, استاد کی احترام ہم نے گھر سے سیکھا. استاد اگر کوئی قرآن پڑھانے آ رہا ہے یا ویسے استاد آ رہا ہے تو پہلے کھیس دیا جاتا تھا پہلے دن اس کو, یا کوئی چیز اس کو احترام کے طور پہ کہ جی اسٹارٹ ہونے لگی ہے کوئی چیز. تو یہ چیزیں بہت انیشیل لیول پہ ہمارے گھروں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں, ہماری پیرینٹنگ کا حصہ, ہماری تربیت کا حصہ, ہم نے کیسے بولنا ہے, ابھی گفتگو ہوئی, ہم نے کتنا بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کہاں بات کرنی ہے. ہمارے پاس یونیورسٹیز میں جب ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یا ہمارے پاس جو آتی ہے, وہ عام لفظوں میں اگر میں کہوں کہ وہ بلڈنگ بن گئی ہوتی ہے, اس کی ہم مرمت تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بنیادوں کو بہت زیادہ تبدیلی اس میں لانے کی ہماری اس میں نہیں ہوتی. تو وہ جو بنیادیں جہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہیں, جہاں پہ اس شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جہاں پہ اس کو احترام, رسپیکٹ, دوسروں کو کتنی اسپیس دینی ہے, کتنی ہم نے اس کی پیشنس ہمارے اندر کتنی ہے, ہم نے کتنی گفتگو میں اس کو, جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی پیس کی بات کرتے ہیں, گلوبل لیول پہ بات کرتے ہیں, ملکی لیول پہ بات کرتے ہیں, تو اس سب چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بنیادیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہم بہت انیشیل لیول پہ جن پہ ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسکول لیول پہ جو کیریئر کی بات ہوئی کہ جی ہم آ جاتے ہیں اور بالکل اس کے بعد ٹریننگ, ڈیفینیٹلی ہم بے شمار شعبوں میں اگر دیکھیں صرف ٹیچنگ نہیں ہے, بہت سے ڈاکٹرز بھی حادثاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بہت سے حادثاتی انجینئرز ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں, ہمارا اسٹرکچر اس طرح کا سالڈ نہیں ہے کہ جی ہم کیریئر کے ساتھ چلیں اور کیریئر کاؤنسلنگ کریں اور پھر ایپٹیٹیوڈ دیکھیں, انفراسٹرکچر بھی موجود نہیں ہے اس طرح سے. ہماری یونیورسٹی میں یس ڈائریکٹوریٹ آف فیکلٹی ڈیولپمنٹ ٹریننگس کراتا رہتا ہے, لیکن اگین وہ اتنی آپ کے اندر اتنی تڑپ ہو کہ میں جا کے سیکھوں اور جا کے میں جانوں کہ میں اپنے اندر امپرومنٹ لانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو وہی آئے گا سیکھنے کے لیے, وہی انرول کرے گا اپنے آپ کو. تو شخصیت کے حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ہمیں ان پہ بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے, جو بیک آف دا اسٹوری ہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم آنرڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس انٹلیکچوئل فورم. آئی ایم ڈاکٹر طاہرہ فرام پنجاب یونیورسٹی. سر, میرے بڑے محترم اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے جو باتیں کر دی ہیں ان کے آگے بات تو کوئی نہیں ہو سکتی, لیکن میری جو ایک ادنا سی رائے ہے نا, وہ صرف یہ ہے کہ ہم ٹیچرس ٹریننگ کے بارے میں تو وی آلویز تھنک اباؤٹ اٹ, بٹ وی نیور تھاٹ کہ جی ہم جن کو ٹریننگ دینے کے بعد جن کو پڑھانے لگے ہیں وہ ہمارے سامنے کس قسم کے آئے ہوئے ہیں. یہ بالکل ڈاکٹر عظمیٰ کی بہت اچھی بات ہے کہ وہ بچپن جو وین a child comes from the lap of the mother into the lap of the society and first he comes into the lap of the school, تو اس کی وہ بگننگ کیسی ہو رہی ہے. مطلب میں نے اپنا تھیسس کیا تھا جینڈر ایشوز ان کڈز لٹریچر,
اینڈ آئی ٹک دا فیری ٹیلس. اور اس میں فیری ٹیل سے میں نے بتایا کہ ہم بچے اپنی مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں بیٹھ کے, ہاں یہ رپنزل کی اسٹوری ہے, یہ اسنو وائٹ کی اسٹوری ہے. اچھا واٹ ہیپنز ان دو اسٹوریز کہ دیر از اے گرل always in some trouble and she is not able to do anything for herself and there must be a prince coming for her rescue. اب پرنس کچھ نہیں کرتا, ویلا پھرتا ہے, دہاڑیاں ایسے ہی گزار دیتا ہے, لیکن گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آئے گا اور آ کے شہزادی کا ریسکیو کر لے گا, اینڈ ہی وڈ بی دا ہیرو آف دا اسٹوری. اچھا کبھی آپ مجھے بتا دیں کسی ایک فیری ٹیل میں آیا ہو کہ اس بچی کو بچانے کے لیے اس کا باپ آیا یا اس کا بھائی آیا؟ کسی فیری ٹیل میں نہیں ہے. اچھا پھر جینڈر ایشو کیا اٹھا دیتے ہیں دوسرا کہ جی ہمیشہ اسٹیپ مدر دکھائیں گے یا اسٹیپ سسٹر دکھائیں گے. کسی فیری ٹیل میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی, گرم اسٹوریز سے میں نے اٹھائیں اسٹوریز. انہوں نے کہا جی کوئی ایک باپ اسٹیپ فادر نہیں آیا, کوئی ایک اسٹیپ بردر کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ وٹ یو آر انکلکیٹنگ ان ٹو دا مائنڈز آف دا کڈس. بچے کو ویلیوز آپ کیا دے رہے ہیں, مورل کیا دے رہے ہیں کہ یو مسٹ بی گرل مسٹ بی ویٹنگ فار اے ہیرو جو نہ تمہارا باپ ہوگا نہ بھائی ہوگا, بس آئے گا اور تمہیں بچا لے گا. تو دس از تو وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اسی طرح کی ویلیوز نارمز لے کے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹیچر زبردست ہو, ٹیچر اچھا ہو, لیکن آپ دیکھیں کہ جن کو آپ پڑھا رہے ہیں وہ کیا سننے کو تیار ہیں. مطلب آئی ٹیک CSS کلاسز, میں نے جناب بڑی زبردست پریزنٹیشن تیار کی. میں نے کہا کہ CSS لیول کے بچے ہیں, ان کو ان کے معیار کے مطابق کروانا چاہیے کام. میں نے جناب 3 گھنٹے کا لیکچر بلیو یو می ڈیلیور کیا ان کو, اور اس کے بعد ایک جو پہلا ایشو ہوا میں نے کہا جی اینی کویسچن, تو ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا, کہتا میڈم سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, آپ نے سارا انگلش میں بول دیا. CSS کا لیول تھا وہ. اچھا دوسرا کوئی اور سوال؟ ہاں جی مجھے ہمیں بتا دیں کہ یہ جو آپ نے ویوز آف فیمنزم بتائی ہیں نا, یہ کویسچن کیسے آتا ہے, اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. یہ دے لیسٹ بادر کہ میں کیسے پڑھا رہی ہوں, میں کیا آئیڈیا دے رہی ہوں, میں کیا سوچ دے رہی ہوں, کچھ نہیں. کویسچن بتائیں, اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے, ہم نے CSS کرنا ہے. تو وین یو آر ہیونگ دیز تھنکنگ ان دا مائنڈس آف دیز پیپل, تو آپ ٹیچرس کو جتنا بھی ٹرین کر لیں سر, کچھ بیس کو بھی دیکھیں, اس کے ایڈیفس کو بھی دیکھیں جس کے اوپر ساری فاؤنڈیشن چل رہی ہے, اوپر آ رہی ہے. اور دوسرا جی یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں ٹیچر وہی بنتا ہے جو کچھ نہیں بن پاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, آپ مانے نہ مانے سر, معذرت کے ساتھ. سر میں نے CSS کیا 2002 میں. میں نے CSS صرف کیا تھا اپنا DMG گروپ کے لیے, میرا وہ نہیں ہوا. میرا کامرس میں آیا, میں نے نہیں کہا, میں نے کہا آئی ایم ناٹ کٹ فار دیٹ تھنگ, میں نہیں کروں گی, میں نے چھوڑ دیا. میں نے خود پھر ٹیچنگ شروع کی. آئی فیل آئی ایم ہیپی. آپ نے کہا نا پیشن ہونا چاہیے. اور سر جو کہتے ہیں نا کہ ٹیچرس بھی آ کے بیٹھ جائیں, اسٹوڈنٹس بھی بیٹھ جائیں, انٹریکشن ہو, یہ ہے وہ ہے. سر پیچھے جو گھروں میں پھر لڑائیاں پڑتی ہیں نا کہ اتنے دنوں کے لیے ٹریننگ پہ جا کے بیوی بیٹھ گئی ہے, سر یہ بھی آسان کام نہیں ہے. آپ بیٹھ کے کہہ تو رہے ہیں, بات یہ آسان نہیں ہے پریکٹیکلی سر. یہ یا پھر ان کو بھی بلائیں. تو ساس کو کیوں چھوڑنا ہے؟ نہیں سر اس بات کے حق میں نہیں ہوتے. سر کے آفس میں بیٹھتے تھے نا, 6 بج گئے ہیں, 7 بج گئے ہیں, سر اجازت ہے, کدھر جا رہی ہیں؟ سر گھر جانا ہے. روز تو جاتی ہیں, بیٹھ جائیں. سر کیا مطلب؟ تو سر جو کہہ رہے ہیں نا سر واقعی وہ کر بھی سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں. تو سر ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی باتیں ہیں, ٹیچرس ٹریننگ ہونی چاہیے, لیکن بہرکیف اور چھوٹے چھوٹے یہ مسائل ہیں, ان پہ بھی تھوڑا ہمیں غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر علی اشرف صاحب. السلام علیکم جی. میری جو جہاں سے میں نے انہوں نے چھوڑا ہے وہی میری بات کہ میں نے پہلا جو میرا امپریشن تھا ٹیچنگ کا, کیونکہ میرے پردادا انگریزوں کے زمانے میں ٹیچر تھے, میرے دادا میرے والد سب نے ٹیچنگ کی, تو ٹیچنگ ہماری فیملی میں ہے, اور میں آئی لو ٹیچنگ. تو میں جب FSC میں تھا تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ میں بھی ٹیچر بننا چاہتا ہوں, تو کیا کرنا چاہیے یا آپ کیسے ٹیچر بنیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں انجینئرنگ کی تھی, انجینئر بننے کے لیے تو میرٹ نہیں آیا, تو پھر BSc کی MSc کی, میں ٹیچنگ میں آ گیا. اسی طرح پری میڈیکل کرنی تھی, وہ نہیں ہو سکا, تو وہ پھر تو میرے نظر میں ٹیچنگ جو ہے نا, جو میرا پیشن تھا, تو میں نے سوچا کہ کیا اتنا ایسا یہ جو پروفیشن ہے کہ اگر کوئی بندہ کچھ نہیں کر پاتا. میں نے اپنے یہ سروے FSC لیول پہ کوئی 70-80% لوگوں نے یہی کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, ہم یہ بننا چاہتے تھے اور یہ بن گئے. تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ میں یہ بنوں گا, یعنی میں انجینئر بنوں گا,
प्री इंजीनियरिंग में था, मैं इंजीनियर बना, आई टर्न इनटू टीचिंग। और मैंने कहा कि कल मेरे से कोई भी बच्चा पूछे कि आप टीचर क्यों बने, तो मैं उनको ये ना कहूँ कि मैंने इंजीनियरिंग करनी थी तो मैं इस वजह से नहीं किया। दैन मैंने सोशल साइंस की तरफ आया और मैंने टीचिंग इख्तियार की बाई चॉइस। तो अब मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं बाई चॉइस टीचर हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जॉब नहीं मिली और मैं टीचिंग में आ गया। तो दूसरी बात ये कि सारी बातें आपने बड़ी अच्छी कर दी हैं। दो बातें मुख्तसर सी मैं इसमें ऐड करूँगा। एक तो ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी में हायरिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो आप सारे लोग बैठे होते हैं हायरिंग में, उस वक्त आप देख रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी टीचिंग की बात, क्योंकि मैंने 11 साल से यूनिवर्सिटी टीचिंग ही की है और किसी लेवल पे टीचिंग नहीं की, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हायरिंग की बात हो रही होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ देख रहे होते हैं आप, या ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होते हैं कि इसकी पब्लिकेशंस कितनी हैं और कितनी इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस हैं, और उसकी बुनियाद पर आप उसकी हायरिंग बड़ी डिसाइसिव होती है। यानी अगर कोई कहता है कि जी मेरा 6 इम्पैक्ट फैक्टर है, ख़ास तौर पे सोशल साइंस में अगर कोई कहता है कि मेरा 3 है या 2 है या 4 है, तो आप फ़ौरन सारी चीज़ें को बलाए ताक रखते हुए आप कहते हो कि यार ये मैं इंडक्ट कर लूँ, ये अपने पास हम रख लें। अच्छा, होता वो रिसर्चर है। ज़्यादातर जो मैंने लोग देखे हैं वो जो इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस कर रहे होते हैं, 11 साल से मैं देख रहा हूँ, वो रिसर्चर होते हैं। रिसर्चर का एप्टीट्यूड और है, टीचर का एप्टीट्यूड और है। लेकिन जैसे ही हायरिंग करने वाले लोग रिसर्चर को देखते हैं वो फ़ौरन उसको इंडक्ट कर लेते हैं। अब जब एक रिसर्चर इंडक्ट हो जाता है वो टीचर नहीं है। उसके लिए आप यूनिवर्सिटीज़ में आप सारे डिसीजन मेकिंग में हैं तो आप देखिए, आप रिसर्चर के लिए भी जगह रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप रिसर्चर के लिए कोई जगह ना रखें, आप रिसर्चर के लिए भी जगह रखें और टीचर के भी रखें। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्लास फेलोज़ हैं जो बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और वो इसी बुनियाद पर पढ़ा रहे हैं। उनका फीडबैक भी ख़राब है, वो ये खुद मुँह से कहते हैं कि यार मैं टीचिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, मैं रिसर्चर हूँ, मैंने पब्लिकेशंस करनी है, तो मेरे लिए क्या आगे जो है क्या मेरी तो रिसर्च मतलब वो आप अगर हाँ अगर हैं तो वो इतनी वो कह लें कि बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं कि कोई इसको लेना नहीं चाहता, वो उसमें वो लुक्रेटिव नहीं है, उसमें प्रमोशंस नहीं है, उसमें चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट के अलावा रिसर्च की क्या जॉब है, कोई जॉब नहीं है। दूसरी बात और फाइनल ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता रहा हूँ, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 1-2 साल में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस के नाम से इदारा उन्होंने बनाया है। अब मेरा ख्याल है कि HEC की तरफ से कंपल्शन है, क्योंकि सेम नॉमेनक्लेचर से ही सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं देख रहा हूँ। अब वो 1-2 साल से हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में भी वो टीचिंग जो ट्रेनिंग है वो कर रहे हैं। अब वो जब इदारा बनता है, HEC कहता है कि इदारा बनाएं, तो उसमें वो उसको पूरा करने के लिए कर तो देते हैं, लेकिन उसमें वो रखते हैं कोई यंग ग्रेजुएट जिसकी पहली जॉब होती है। वो गूगल करता है कि जी कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, क्या वो एक प्लान बना के वाइस चांसलर को देता है, वाइस चांसलर उसको अप्रूव कर देते हैं, वो टीचिंग हो जाती है। ना करवाने वाले को पता है कि क्यों हो रही है, ना करने वाले को पता है कि क्यों हो रही है। तो इधर मैं इनवाइट करूँगा कासिम अली शाह फाउंडेशन को कि वो स्टेप इन करें, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स के हवाले से ही 24/7 काम करते हैं और ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में इनको लोग जानते हैं, ये जानते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स टीचर के लिए ज़रूरी है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प करें और CPEs की हेल्प करें, ताकि जो है इसको एक मैच्योर एफर्ट के तौर पर किया जा सके। थैंक यू। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज़ किया कि एक तो प्री सर्विस ट्रेनिंग जो जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने कहा वो यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है, स्कूल लेवल पे फिर भी है। यूनिवर्सिटी में आप PhD करें या आप MPhil करें तो आप यू कैन बी इंडक्टेड। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में आपकी एलिवेशन के लिए फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर टू ऑनवर्ड एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, जो क्राइटेरिया है वो बड़ा मैकेनिकल है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। वो रिसर्च बेस्ड है, टीचिंग बेस्ड है ही नहीं, ना टीचिंग के 0 मार्क्स हैं उसके अंदर, उस पूरे क्राइटेरिया में। एसोसिएट के लिए आपके 10 पेपर चाहिए, प्रोफेसर के लिए कम से कम 15 चाहिए। तो वो बड़ा मैकेनिकल सा एक क्राइटेरिया है। आप चाहते एक टीचर बनाना है लेकिन क्राइटेरिया रिसर्च का है, तो वो एक बड़ी डाइकोटमी है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग दे आर वेरी गुड इन रिसर्च बट दे आर वेरी पुअर इन टीचिंग, लेकिन वो बहुत एलिवेशन पे चले जाते हैं और बड़ी हाई पोजीशंस पे चले जाते हैं, और जितनी हाई पोजीशन पे चले जाते हैं उनका फिर रिपल इफेक्ट नीचे तक वो जाता है। अगर उनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती है।
HOD बन जाते हैं तो पूरे को तो वो दिमागी तवाज़ुन ख़राब कर देते हैं बच्चों का और स्टूडेंट्स का भी। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इस क्राइटेरियन को भी चेंज करने की ज़रूरत है। प्लस ये कि जो गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं जो स्कूल बेस्ड हैं उनको जो ट्रेनिंग के साथ लिंक करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 years ट्रेनिंग हम ऑनर्स करवाते हैं टीचिंग के लिए प्री सर्विस, तो प्री सर्विस 4 साल की ट्रेनिंग वाले को जब PPSC जॉब देती है या स्कूल एजुकेशन जॉब देता है तो वो क्राइटेरिया के साथ मिसमैच करता है। तो वो हम दे कुछ रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है वो कुछ डिमांड कुछ उसका क्राइटेरिया और है, उनका आपस में भी लिंक नहीं है। इंडस्ट्री से लिंक तो दूर की बात है, गवर्नमेंट के इदारों का गवर्नमेंट के इदारों में लिंक नहीं है। तो ये लिंकेजेस जो है गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वर्सेस जो मार्केट है वो लिंकेजेस बनाने की ज़रूरत है। और सारे अपने अपने बॉक्सेस में काम कर रहे हैं जिसको कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग की ज़रूरत है, जिसमें सारे अपने अपने एक्सपोजर एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंडस्ट्री अपना प्रॉब्लम लेके आए, रिसर्चर यूनिवर्सिटी के अंदर उसका सोल्यूशन दे, ठीक है, और जो अच्छा रिसर्चर है वो अच्छा सोल्यूशन दे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को भी इनकलकेट करे। तो बातें बहुत सारी हैं जो इसके साथ लिंक हो सकती हैं। जी प्लीज़। मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल टीचिंग में तो स्कूल की ट्रेनिंग होती है। अभी इंग्लैंड में 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ यूनिवर्सिटी वाले ही आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकते जब तक लाइसेंस नहीं लेंगे। वही आपने बताया नहीं, इस यूनिवर्सिटी में कॉलेज में नहीं, इसको यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते जब तक टीचिंग आपका लाइसेंस नहीं लेंगे। इंग्लैंड में उसमें है, स्कॉटलैंड में है, आयरलैंड में है, या स्कूल में बगैर टीचिंग पढ़ा नहीं सकते, बगैर लाइसेंस के पढ़ा नहीं सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी में भी आ गया है बगैर सर्टिफिकेशन के आप नहीं पढ़ा। ठीक, मैं सर आपसे ख़त्म करने से पहले 2 स्टूडेंट्स में बैठे हैं, स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव भी जानना चाहता हूँ। बट अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। सर बात कर रहे थे तो वो मैंने क्वेश्चन एक नोट किया था सर, टेस्ट की बात कर रहे थे वर्बल और नॉन वर्बल की। जब सर इनिशियल टेस्ट लेते हैं PPSC जैसे टेस्ट लेती है एक टीचर का, तो सर उस वक्त ये टेस्ट क्यों नहीं लाजमी किया जाता? जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए जाते हैं तो इनिशियल टेस्ट में ही वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट के टेस्ट ले लेते हैं हमसे, तो एक टीचर के लिए ये चीज़ें क्यों नहीं रखी जाती? ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं इससे पहले शासक को दूँ। देखिए 2 कॉन्टेक्स्ट जो है ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा है, एक है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि उसमें काफ़ी रिचनेस पाई जाती है। जो लोग हैं ज़्यादातर अपने एक्सपर्ट्स अपने सब्जेक्ट के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन 2 चीज़ों की जो मैंने डिस्कनेक्टिविटी देखी है, एक तो ये कि कैंपस से बाहर क्या हो रहा है, जो बाहर की दुनिया है ना उससे वो डिस्कनेक्ट है। अच्छा, जो बच्चा है ना, अब वो करंट अफेयर्स का बहुत है, चीज़ें दुनिया में इसके सामने चल रही है, तो वो ज़्यादा चाहता है कि अपडेटेड कॉन्टेक्स्ट है ना उसमें भी बताया जाए। तो मुझे एक्सपोजर वो मुझे लगता है एक डिस्कनेक्टिविटी का है। और दूसरा कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं ना कि टीचर हमें मोटिवेट करे, तो मुझे आज तक याद है कि हमें प्राइमरी स्कूल में हाई स्कूल में कौन से टीचर्स थे जो मोटिवेट करते थे। अच्छा, वो मोटिवेट कैसे करते थे? वो मोटिवेट अपनी कम्युनिकेशन से करते थे, अपनी प्रेजेंटेशन से करते थे, अपने एटीट्यूड एंड बिहेवियर से करते थे। अच्छा, वो मुझे लगता है कि अभी जो खास तौर पर जो डिजिटलाइजेशन का दौर है ना, मैंने देखा है अभी टीचर्स इसमें बहुत पीछे हैं। अच्छा, उसमें मेरा जैसा बंदा भी पीछे है कि हमने उस तरह की नहीं देखी, लेकिन इसको किस तरह से बैलेंस किया जाए कि जो बच्चा है वो जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है और टीचर्स उसके मुकाबले में बहुत पीछे हो जाए डिजिटलाइजेशन के। तो मुझे लगता है कुछ सॉफ्ट स्किल्स ऐसी हैं। मसलन एक और सॉफ्ट स्किल मैं देखा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ, मेरा अपना कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये हर टीचर्स के लिए इंश्योर होना चाहिए, इसलिए कि अब जो बच्चों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स के दरमियान टीचर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, वो ये कोई पाक भारत जंग नहीं है, ये हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इसको हाउ टू डील दैट, हम कैसे इसको लेके आते हैं, विन विन सिचुएशन में कैसे रहें। तो मुझे लगता है कुछ सॉफ्ट स्किल्स ऐसी हैं जिसको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अगर हम उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, और इंसेंटिव्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। शाह साहब इसको फाइनल वे आउट उसके बाद जुमला में बोल देता हूँ। एक सवाल का असल में बात वही है कि हमारे सिस्टम में देखें कोई पूछने वाले ही नहीं है ना। यानी बाज़ जगहों पे टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए टेस्ट है और उसमें बाज़ सवाल इससे रिलेटेड भी होते हैं जो आपने कहा है, लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटियों में टेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है और हम सिर्फ एक सिलेक्शन बोर्ड करते हैं। उसमें हम यूँ करते हैं, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग का एक सिस्टम है, उसके जो एकेडमिक्स के मार्क्स हैं ना, मैट्रिक से लेके एमफिल तक, उसकी बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है और उसके बाद एक मुख्तसर सा इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में उसकी किस्मत है कि वो हो जाए, लेक्चर तो हो जाए, फिर ना रह जाए। सिफारिश कितनी बड़ी है? तो आपकी तरवीज़ अच्छी है, आपकी तरवीज़ अच्छी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का तो फिर टेस्ट होना चाहिए।
ایک چھوٹا سا ڈکٹم آپ کی اجازت سے، وہ میں نے کسی جگہ پڑھا کہ an average teacher tells, a good teacher explains, a very good teacher demonstrates, an excellent teacher inspires. تو وہ جو انسپائریشن کے لیے وہ پورا پیکج ہے، وہ پھر کسی وقت بات کریں گے اس پہ. ایک چیز میں اس پہ بھی ایڈ کروں گی کہ جو آپ کے ملینیلز ہیں نا، صدی کا فرق ہے. یہ فرق تھوڑا چھوٹا فرق نہیں ہے، یہ فرق بہت بڑا ہے جو اگلی جنریشن سے ہمارا فرق ہے. اس فرق کو ہم اس طرح کوپ اپ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ ان کے سامنے کچھ بہت اچھا بولیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے اس چیز کو. دے ویری فاسٹ. جو ہم سوچ رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بڑے ہیں، اپنے تجربے سے جو ہم سوچ رہے ہیں، ہمارا بچہ اس چیز کو 10 گنا پہلے وہ چیز سوچ چکا ہے. مطلب وہ بہت فاسٹ ہے، اسپیڈ بہت تیز ہے اس کی. سو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ وین ایور اٹ کمس ٹو ٹیچر ٹریننگ پرٹیکولرلی، سو ٹیچر کو ٹیکس ہیوی تو کرنا ہی کرنا ہے، مینڈیٹری بھی کرنا ہے اس کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو بھی شارپن کرنا ہے، اور جو ایک اسپرچل ایلیمنٹ ہے اس کے اندر وہ بھی ایڈ کرنا ہے، کیونکہ اس کی وہ ڈسٹرب ہے نا بیچارہ. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی ذات سے، یہ جو اسپرچل ایلیمنٹ کا کہا، ہمارا اتنا انریچڈ ہمارا صوفیہ کلچر ہے. اور میاں محمد بخش رحمہ اللہ دیکھ لیں، ہمارے بلے شاہ دیکھ لیں، باقی صوفیہ کرام دیکھ لیں، وہ سارے کا سارا مقصد ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہی تھا، اور سارے کا سارا ان کا مقصد جو ہے وہ ٹالرنس تھا، وہ سارے کا سارا پیسفل لیونگ تھا، وہ سارے کا سارا جو آج کے ایشوز ہیں ان کا سولوشن ہی تھا. تو ہمیں واپس بیک ٹو دا بیسکس، ان کو جو ہمارے صوفیہ کرام جن کا شاہ صاحب ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے اور ہمیں واپس ان کی طرف لانا ہوگا. تو آنا چاہیے. جی جی جی، میں دلی طور پہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ سب صاحبان کا. مہینے میں اس طرح کی ایک نشست ہم ضرور رکھ دیتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پہ. بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز سے بھی واقف نہیں ہیں. اس سے پہلے 2020 میں 87 اسسٹنٹ پروفیسرز اور لیکچرارز کی ٹریننگ فاؤنڈیشن نے کروائی. 6 مہینے کا تھا جی یہ پروجیکٹ. 1 روپیہ چارج نہیں کیا جی ہم نے PHEC سے. ہم نے کھانے سے لے کر ٹریننگ، ٹرینر، گیسٹ اسپیکرز، اور گیسٹ اسپیکر کا بھی پروفائل تھا. یعنی میں معافی کے ساتھ، یہ سارے پروفیسرز بیٹھے میرے دوست بھی ہیں اور بھائی بھی اور محترم ٹیچرز بھی ہیں. کلاس روم میں ہم پروفیسر کو نہیں جانے دیتے تھے ان کو پڑھانے کے لیے. یس. اب ایک بیچ ہمارے پاس ہے 66 یہ اسسٹنٹ پروفیسرز اور لیکچرارز ہیں 2 یونیورسٹیوں کے ہیں جی. 2 یونیورسٹیوں نے ہم سے تعاون زیادہ کیا. کمیٹی بنائی تھی لاسٹ ٹائم میں نے بتایا، گورنر صاحب نے اس کو میں ہیڈ کر رہا تھا. تو 2 وائس چانسلرز بڑے پرویکٹیو تھے، پاشا صاحب اور ڈاکٹر نسیم یواز سے. انہوں نے ایک یونیورسٹی نے جی بیسیکلی تو بیک گراؤنڈ ایک تھا. دونوں یونیورسٹیوں نے ہمیں 30-34 اسسٹنٹ پروفیسرز. اچھا، کرائٹیریا یہ تھا کہ جو خود جوائن کرنا چاہتا ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو 6 مہینے کے لیے، اس کا نام رکھا جی ٹیچر سے ٹرینر تک. گیسٹ اسپیکرز، اب پچھلے ہفتے ان ٹیچرز نے MBTI پڑھی ہے اور اپنی ٹائپ نکالی. اسائنمنٹ یہ تھی ڈاکٹر صاحب اپنی ٹائپ پرسنالٹی کی اور 2 لوگوں کی مزید ٹائپ ود نوٹس مٹیریل، سارا کچھ یہاں سے ملا. بڑی بہترین قسم کی چائے. اس سے پچھلا سیشن تھا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا، ان لیڈرشپ پڑھانی بنتی بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایکسپوجر کیا. اس سے پہلے ان کا ایک سیشن تھا کہ ان سب کو یوٹیوب پہ جانا چاہیے. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں ہر اچھے سبجیکٹ کا یوٹیوب چینل موجود ہے. پاکستان کا ہمارا ٹیچر ایک بڑی تعداد یوٹیوب پہ نہیں ہے. اچھا اگر ہے پروفیشنلی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں ہے. وہ یعنی مثال لیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک ایسا میڈیم جس کی اینڈ کوئی نہیں ہے نا سر. اس میں تو جھوم آبدہ پروین اپلوڈ کرواتی ہے تو 10 دن کے بعد 21 ملین لوگ سن چکے ہوتے ہیں. لیکن جب ایک پروفیسر کے چینل پہ جا کے میں دیکھتا ہوں تو 250 نے نہیں سنا ہوتا. اب نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پروفیشنل نہیں ہے جی، فنکار نہیں ہے. اگر اس کو اپنا کام آتا ہے اور یوٹیوب پہ لانا آتا ہے تو میں گارنٹیز، دیکھیں خان اکیڈمی ہماری کوئی رشتہ دار نہیں ہے جی، انڈیا کی ہے، گوگل نے فنڈ کرنا شروع کیا، دنیا بھر میں اس کے فالوورز ہیں. سو میرا آخری یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم ٹیچر ٹریننگ کو
कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रायोरिटी पे लें, तरजीह पे, बड़े मसले हल हो जाते हैं। सर मैं आखिरी बात ये भी कह दूं, मैंने जितनी बड़ी गेस्ट स्पीकर्स अकेडमीज देखी हैं, काकूल, स्टाफ कॉलेज कोयटा एंड सिविल सर्विस अकेडमी, मैडम मैं बात करूँ इनके भर्ती होने के बाद की ट्रेनिंग्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ वैरायटी ऑफ गेस्ट स्पीकर्स हैं। कोयटा में चंद दिन पहले था, उनका जी तुर्की का एम्बेसडर आया हुआ जी, मेरे से पहले गेस्ट स्पीकर हुआ, वो अपने वक्त के बेस्ट ब्रेन्स को, इकोनॉमिस्ट को बुलाते हैं। वो कहते हैं नहीं, लीडर को बनाने के लिए हर तरह का नॉलेज चाहिए, उसके पास कोई रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। इदारा ट्रेनिंग का अच्छा वो है जहाँ पर वैरायटी हो और सामने बैठे भी वैरायटी में प्रिपेयर हो। ऐसा ना हो वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक नॉलेज रखते हैं, स्किल्स नहीं है, वो पर्सनैलिटी नहीं है, वो अटायर नहीं है। अब आखिरी बात ये भी कह दूँ सर टीचर से ना मैनर्स निकलते हैं। मैंने मैडम आजमा के देखा है कि पिछले 5 साल में लगाऊं, मुझ पे सबसे ज़्यादा जिन 3 लोगों का असर हुआ ना, उनकी आदतें चुप करके मेरे पास आ गई। उन्होंने कोचिंग नहीं की, उन्होंने मुझे बताया बेटे कपड़े ऐसे पहनने, जुबान से नहीं बताया, पहन के दिखाएं। दरगुजर आया, किसकी वजह से आया? जो दरगुजर करने वाला उस्ताद था, जिसके पास ज़्यादा वक्त गुजरा, मेरे अंदर दरगुजर आ गया। सो उस्ताद हर लिहाज से रोल मॉडल है। और मैडम ये बड़ा कमाल है, जितना मर्जी बिगाड़ शुरू में हो, कुफर तक हो, कलमे की इंस्पिरेशन की ताकत इतनी है, कलमा के रिन्यूअल है ना जी, वो 70 साल पे कांटा लग जाता है जी क्रॉस, और बंदा ठीक हो जाता है, उसमें तब्दीली आ जाती है। सो मेरा ख्याल है सर कि अगर इस सिस्टम में टीचर ट्रेनिंग प्रायोरिटी में हो, यही इंफ्रास्ट्रक्चर, यही यूनिवर्सिटीज़, यही DFD, ये सारी चीज़ें बड़ा बेहतरीन कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि प्रायोरिटीज़ में नहीं है, अब वो क्यों नहीं है, वाइस चांसलर्स के नहीं है, पॉलिटिशियंस के नहीं है, डिपार्टमेंट्स के नहीं है, अगर वो प्रायोरिटी में हो तो मेरा ख्याल है विद इन द रिसोर्सेज, इन्हीं रिसोर्सेज से हम इनकलाब लेके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।